أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتيهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کیا یہ لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز خالق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہوتے ہیں، اور جو نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں؟ اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے یکساں ہے، برابر ہے خواہ تم انہیں دعوت دو یا تم خاموشی اختیار کرو، یعنی کوئی فائدہ نہیں، آپ انہیں جتنا بھی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ایک جیسا۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، پس اگر تم سچے ہو تو تم انہیں ذرا پکار کر تو دیکھو۔ انہیں چاہیے کہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیں۔ کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ بے شک میرا آقا تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور جو صالحین کا کارساز ہے، یعنی انہی کے وہ کام کرنے والے۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہدایت کے لیے تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے۔ تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اے رسول درگزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم دے، جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اگر شیاطین آپ کو کسی طرح اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چونکے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے، اور ان کے شیطانی بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے لیے جاتے ہیں، پھر وہ انہیں گمراہ کرنے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود اپنے لیے کسی نشانی کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ کہہ دیجئے میں یقیناً اس وحی کا پابند ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے باعث بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔
ان آیات میں خدا نے جن غیر اللہ کو تم پکارتے وہ تمہاری طرف مخلوق ہیں، محتاج ہیں، ان معبودوں میں سے کچھ تو تمہاری پکار سنتے ہوں گے، ایسی نہیں ہے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کم عقل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں جو لوگ چیلنج کرتے ہیں ذات پروردگار سے ان بتوں کو سہارا لیتے ہوئے، یا ان لوگوں کا سہارا لیتے ہوئے کہ یہی ہمارے کے لیے کارساز ہیں۔ کارساز صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی، بتوں کی طرف چلے گئے، ذات پروردگار نے کہا کہ اے رسول آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، یہ برابر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ ان کے معبودوں کی ناتوانی، بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے چیلنج کریں، نہ صرف یہ کہ تمہاری ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ تم ان کی ہدایت کرنا چاہو تو وہ تمہاری بات تک سننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ شیطان کو اکسانے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب لوگ صاحب دعوت کی اہانت کرتے ہیں اور انسان میں جذبہ انتقام ابھر آتا ہے۔ حضور کے لیے ایسی نوبت تو نہیں آتی، لیکن رسول سے خطاب کرتے امت کو سمجھانا مقصود تھا۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، وسائل الشیعہ میں فرمایا تلاوت قرآن کا سننا واجب ہے، خواہ قرآن کی حالت میں ہو یا اس کے غیر میں ہو۔ جس حالت میں ہو کہ قرآن نماز کی حالت میں پڑھا جا رہا ہو، یعنی نماز کے دوران آپ کان تک آواز آ رہی ہے تو خاموشی سے سنیں، یا کہیں تلاوت ہو رہی ہے، آواز آپ کی اس کو آ رہی ہے تو آپ ضرور اس کو سنیں۔ اور فرمایا اے رسول اپنے رب کو تضرع اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں اور دھیمی آواز میں صبح و شام یاد کیا کرے، اور غافل لوگوں میں سے نہ ہوں۔ جو لوگ آپ کے رب کے حضور میں ہوتے ہیں وہ یقیناً اس کی عبادت کرنے سے نہیں اکڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ذات پروردگار نے یہاں رسول کو فرمایا ہے کہ اپنے اللہ سے راز و نیاز کریں، خلوت جلوت سب کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی بات کریں اللہ سے، دل ہی دل میں گفتگو کریں، زبانی گفتگو اور دلی گفتگو۔ ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر قلبی تضرع و تزلزل کے ساتھ، اور اسی طرح دوسرا ذکر لسانی ہے، ہلکی آواز کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تمہارے نہایت ہی قریب ہے، اس کو آہستہ آواز میں پکارو۔ اور جو لوگ اب آپ کے رب کے حضور میں ہوتے ہیں، اللہ کے حضور ہوتے ہیں، وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے سامنے جب آتے ہیں بڑے ہی دھیمے آواز میں ذات پروردگار کو پکارتے اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔